ناظرین کرام، عربی زبان کا مقولہ ہے العادۃ طبیعۃ ثانیہ، عادت طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کسی کی سیرت اچھی ہو یا بری، راسخ عادتیں انسان کو مخصوص اعمال میں باندھ لیتی ہیں۔ ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ہمراہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک بچھو کہیں سے نمودار ہوا اور ان کے پاؤں میں ڈنک مار کر تیزی سے غائب ہو گیا۔ بزرگ کے پاس اتنا موقع تھا کہ پاؤں سے اسے کچل دیتے، مگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ مریدوں نے پوچھا، حضرت اس نے جب آپ کو کاٹا تو پھر آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ اسے کچل دیتے، مگر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر بزرگ نے فرمایا کہ وہ بچھو ہے اور ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے اور معاف کرنا میری فطرت۔ جب وہ اپنی بری فطرت نہیں بدل سکتا تو میں اپنی اچھی فطرت کیسے بدل دوں؟ پتہ یہ چلا ناظرین کہ نیک نیکی پر اسی طرح مجبور ہوتا ہے جس طرح برا انسان بدی پر۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے اور دوسرے کو شیطان نے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا دار رئیس کا غلام نہایت دیندار تھا۔ ایک روز یہ رئیس اپنے غلام کے ہمراہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اذان کی آواز سنائی دی۔ غلام نے کہا کہ اجازت ہو تو میں جلدی سے مسجد میں جا کر فرض رکعتیں پڑھ لوں۔ مالک نے کہا جاؤ، مگر جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب مالک بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور غلام مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ تمام نمازی مسجد سے باہر آ گئے مگر غلام باہر نہیں آیا۔ آخر تنگ آ کر مالک نے مسجد کے دروازے سے صدا لگائی، اے بندہ خدا، نماز ختم ہو گئی، تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا وہاں کسی نے پکڑ رکھا ہے؟ غلام نے کہا بالکل یہی بات ہے، اسی نے جس نے تمہیں باہر پکڑ رکھا ہے کہ تم مسجد میں داخل نہ ہو سکو، اسی نے مجھے یہاں جکڑ لیا ہے۔ اس حکایت میں یہ سبق پوشیدہ ہے ناظرین کہ جب عادت راسخ ہو جائے تو وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ غلام نمازی تھا تو وہی اس کی فطرت بن گئی، اور اس کا مالک بے نمازی تھا تو اس کی فطرت بھی یہی بن گئی۔ اسی سلسلے کی ایک اور حکایت مثنوی مولانا روم میں ملتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص زندگی کے آخری مراحل طے کر رہا تھا۔ اس نے تمام زندگی لہو و لعب میں گزاری تھی اور عمر کے آخری حصے میں بھی اس کی عادتوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تھا۔ ایک شخص نے اس سے سوال کیا، تو بڑا ہے یا تیری داڑھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں جب جوان ہوا تو میری داڑھی اگائی، پہلے یہ سیاہ تھی اور اب سفید ہے، لہٰذا داڑھی عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ تو اس شخص نے اس سے کہا کہ تو اپنی داڑھی سے ہی کچھ سبق سیکھ، یہ سیاہ سے سفید ہو گئی، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، مگر تو اسی طرح پرانا ہے، تو نے اپنے اندر تبدیلی نہ کی، تو عمر کے ساتھ ساتھ ابھی تک اپنی عادت اور اطوار کو پختہ کرتا چلا گیا۔ اب بھی وقت ہے کہ کچھ اپنی آخرت کا سوچ، ابھی بھی لوٹا کہ ابھی بھی تیری چند سانسیں باقی ہیں، یعنی اگر بری عادتیں وقت پر نہ بدلیں تو پھر وہ ضرورت بن کر رہ جاتی ہیں، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو انہیں بدل ڈالنا چاہیے، کیونکہ انسان کی کوئی عادت معمول کا حصہ بن جائے اور اس میں پختگی آ جائے تو انسان اس کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ نیت سچی ہو تو عادت بد کو نیک عادت میں بدلا جا سکتا ہے، البتہ جن لوگوں کی فطرت ہی بد ہو، جن کے قلوب پر مہر لگ چکی ہو، وہ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ گمراہی پر ہی قائم رہتے ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں راہ راست پر نہ لائے۔ اور بے شک جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔